ہے؟ مایوس ہو کر چہرہ لٹک گیا، لیکن 11ویں نمبر پر جب لڑکا آیا، حافظ صاحب نے پوچھا بیٹا تیرا کیا نام ہے؟ تو 11ویں نمبر والا بولا اسمی عبد القادر۔ اللہ اللہ، جب آپ صاحب کے کان میں آواز پڑی نا اسمی ایسے، حافظ صاحب کو لفظ اسمی سے ہی نا بڑی عجیب و غریب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب ان کی زبان اقدس سے نکلا عبد القادر، حافظ صاحب کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گئے، ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے گئے، تنہائی میں لے جا کر کہا بیٹا تو میرے پاس پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، جو پڑھنے کے لیے آ جائے وہ شاگرد بھی بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ نے عرض کی ہاں حافظ صاحب میں آپ کا شاگرد بن گیا ہوں، حکم فرمائیے میرے لیے کیا خدمت ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے شاگرد استاد کا کہنا موڑتے نہیں، رد نہیں کرتے۔ آپ نے عرض کی آپ صاحب کیوں، میں رد کیوں کروں گا؟ آپ فرمائے، آپ نے سارا واقعہ سنا دیا اور کہا بیٹا مہربانی کرو انکار نہ کرنا، اپنا پیارا پیارا دست اقدس میرے چہرے پہ پھیر دو۔ سارا واقعہ سنایا نا مجھے خواب میں، یہ حکم ہوا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا، انکار یہ بھی نہیں کہا اچھا کل کروں گا، پرسوں کروں گا، حافظ صاحب جمعے کو کروں گا، جمعرات کو کروں گا، نہ، فوراً عرض کرنے لگے استاد محترم اگر میرے ہاتھ پھرنے سے آپ کا چہرہ ٹھیک ہوتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ یہ سارے میری طرف دیکھو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ماتھے کی طرف سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، لمبی چوڑی صورتیں نہیں پڑی، دعائیں نہیں پڑی، لمبا چوڑا دم نہیں پڑا، ماتھے کی طرف سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور صرف اتنا پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ جو پیچھے سب سے پیچھے آدمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کچھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا ہاتھ بھی بلند کرے اور ساتھ کہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا پڑھا غوث پاک نے؟ بولو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اسم اعظم کو ڈھونڈتے ہیں، ان نادانوں کو یہ پتا نہیں کہ اللہ نے بسم اللہ میں 3 اسم اعظم رکھ دیے، 3 اسم اعظم برکت کے لیے بسم اللہ میں، اور ہم لوگ تو بسم اللہ کو ہی بلا دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، کھانے میں برکت ہوگی، ہم آتے ہی جناب کھانا شروع کر دیتے ہیں، بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ ہر نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ معمولی سی بات ہے، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی طاقت نہیں لگتی، کوئی زیادہ چیزیں یاد بھی نہیں کرنی پڑتی، بسم اللہ تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، اور اگر پڑھ لی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ برکتیں بے پناہ مل جاتی ہیں۔ پڑھا کرو۔ آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ماتھے سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا تو یک دم کایا پلٹ گئی، وہ چہرہ جو بڑا بدصورت تھا وہ نہ صرف خوبصورت ہو گیا بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا وہ چہرہ، اور خوب۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، برقع اتار کے پھینک دیا
بغداد کے بازار میں تشریف لے گئے. وہ لوگ جو ہر روز چیمے گوئیاں کرتے تھے یار حافظ بڑا بدصورت ہے تاں برقع پا کے رکھتا ہے, یہ جڑا امام ہے نا ساڈا یہ بڑا بدصورت ہے, تو اینو نہیں جانتا, میں اینو ایک باری لک لک کے ویکھیا. اج میں کل دے لوکاں دی عادت ہوندی, وہی لوگ جو چیمے گوئیاں کرتے تھے ان لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا یار ایسے ہی لوگ کہتے تھے کہ حافظ صاحب بدصورت ہیں اس لیے برقع پہن کے رکھتے ہیں. اب پتا چلا ہے حافظ صاحب تو برقع اس لیے پہنتے تھے کہ کہیں اتنے خوبصورت چہرے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. اللہ اللہ اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان دیکھو, کایا ہی پلٹ کے رکھ دی. ولایت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بولو. غوث پاک کی یارویں کھانے والے بولے ہے دلیل یا نہیں ہے؟ آگے سنو. چکر لگا کے آپ صاحب آئے, فرمانے لگے سب سے پہلے میں عبد القادر کو بسم اللہ کراؤں گا, شروع کراؤں گا. فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سورہ فاتحہ پڑھانی شروع کی. غوث پاک نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی. پہلا سپارہ ختم, دوسرا ختم, تیسرا ختم, چوتھا ختم, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, دسواں, گیارہواں, بارہواں, تیرہواں, 14, 15 سپارے وہی ایک نشست میں بیٹھ کے سنا دیے. اللہ اکبر. بھئی میں نعروں کا زیادہ مطالبہ نہیں کرتا, نعرہ بے شک کم لگاؤ لیکن جب لگاؤ تو کم از کم ایسا لگاؤ کہ دائیں بائیں اپنے گھروں میں سونے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں رحمتیں لوٹ رہے ہیں. میں اب نعرہ لگاتا ہوں تو آپ سب نے جواب دینا ہے. اس کے بعد جو بھی نعرہ لگائے گا ایسا ہی لگائے گا ورنہ نہیں لگائے گا. نعرہ رسالت پر ایک ہاتھ اللہ کے نام کا اور ایک ہاتھ اللہ کے رسول کے نام کا. پہلے ایک ہاتھ نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زور لگائیں ہی نہ. اللہ اکبر کی آواز جہاں جہاں تک جائے گی شیطان بھاگ جائے گا. زور سے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. اس معیار کا اگر نعرہ لگانے کو دل چاہے تو ضرور لگاؤ, وگرنہ صرف سبحان اللہ ہی کہہ دو آپ کی بڑی مہربانی. اللہ اکبر. کتنے سپارے غوث پاک نے سنائے؟ اونچی بولو. ایک نشست میں 15. آپ اور ہم لوگ اس کو نہیں جانتے, جو حافظ ہے نا وہ اس کی قدر کو جانتے ہیں کہ ایک نشست میں 15 سپارے سنانا ہمت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آج کل حافظوں کو کہو نا جی سپارے پڑھو, 2-4 سپارے پڑھ کے سانس لینے لگ جاتے ہیں. یار سانس نہیں لینے دے. غوث پاک کی شان 15 سپارے ایک نشست میں سنا دیے. اور حافظ صاحب چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں اور قرآن پاک سن بھی رہے ہیں. 15 سپاروں میں زبر زیر کی بھی غلطی نہیں نکلی. حافظ صاحب نے فرمایا بیٹا پہلے بھی کسی درس میں پڑھتے رہے ہو. ان کا خیال تھا کہ یاد کیا ہوا ہے قرآن پاک, پہلے کہیں پڑھتے رہے ہوں گے. عرض کی نہیں حافظ صاحب میں پہلی مرتبہ درس میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. علامہ صاحب نے فرمایا اگر پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو تو یہ قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ جس طالب علم نے ایک نشست میں 15 سنا دیے ہوں اس سے توقع ہو سکتی ہے نا کہ یہ حافظ قرآن ہے. منزل بھی بڑی پکی ہے. بیٹا قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ غوث پاک فرمان لگے علامہ صاحب قرآن پاک نہیں یہ درس میں نے نہیں پڑھا. یہ تو میں ماں کے پیٹ میں تھا نا تو میری ماں بھی حافظہ تھی,
میرا باپ بھی حافظ تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا، وہ دونوں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یہ قرآن تو میرے ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیا تھا۔ زور سے تو کیا دیں سبحان اللہ۔ جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ جتنی محبت ہے اتنا زور سے بولو۔ شان ہے نا اللہ کے ولیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے ولیوں کو شان عطا فرماتا ہے کائنات میں کسی اور کو نہیں دیتا۔ سب سے پہلا مقام انبیاء کا، انبیاء کے بعد شان اولیاء کا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، باپ آپ کے والد گرامی حسنی تھے، آپ کی والدہ ماجدہ حسینی تھی، باپ حسنی سید تھے، ماں حسنی حسینی، ماں حسینی سیدہ تھی۔ جب امام حسن اور امام حسین کا بحر کرم یکجا ہوا تو غوث اعظم پیدا ہو گئے۔ یاد رکھو سنیو، میں آپ کو آج غوث اعظم کانفرنس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو خود نیک بن جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جو شخص خود اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو اس کی اولاد خام خواہ اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اور اگر ماں پیٹ میں اس کے بچہ ہو قرآن پڑھے یا قرآن سنے، نعتیں پڑھے یا نعتیں سنے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا پیدا ہوگا۔ اور اگر ماں جب پیٹ میں بچہ ہو تو گانے سنے، فلمیں دیکھے تو یقیناً بچہ ڈسکو پیدا ہوگا ہے۔ پھر تعویذ دینے آتے ہیں، حضرت صاحب کو تعویذ دیں، منڈا آنکھیں نہیں لگتا، بڑا خود سارے رات نو 1 بجے تک یاراں نال پھردا ہے کہ آنکھیں نہیں لگتا، کوئی تعویذ دیو۔ اور مولویوں سے بعد میں جو علماء سے تعویذ لیتے ہو پہلے خود اپنے لیے کیوں نہیں لیتے؟ خود نیک بنو، ماں باپ دونوں 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، قرآن پاک کی صبح اٹھ کر تلاوت کرو، گانوں کی بجائے نعتیں سنو، قرآن کی تلاوت سنو، علماء کی تقاریر سنو، انشاءاللہ بچے نیک بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے۔ آؤ میں آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محترمہ
اور والد گرامی کی بات بھی چھوٹی سی مختصر، چھوٹی سے مراد مختصر سنا دوں. آپ کے والد گرامی کا نام نامی اس میں گرامی تھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. ساری رات آپ عبادت کرتے تھے. صبح تھوڑی سی نیند لینے کے بعد اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکل جاتے تھے. کس کے لیے؟ بلند آواز سے بولو نا. فساد کے لیے نہیں. کچھ لوگوں نے فساد کا نام جہاد رکھا ہوا ہے. خبردار ہو جاؤ. جو فساد کرتے ہیں وہ جہاد نہیں کرتے، جو جہاد کرتے ہیں وہ فساد نہیں کرتے. فسادیوں سے بچو. رات کو قیام، عشاء کی نماز پڑھی، اللہ کا ذکر شروع کیا، اللہ اللہ کرتے کرتے ساری رات گزر گئی. ساری رات. خدا نے نقشہ کھینچا ہے نا قرآن میں ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ بھی بندے اللہ کے ہیں جو ساری رات قیام کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. میرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے. کتنے سال؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے. مائی رابعہ بصریہ انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی. اور یہ تو وہ لوگ تھے جو نہ دن سوتے تھے نہ رات سوتے تھے. ان کو نیند بہت کم آتی تھی. چند سیکنڈ کے لیے نیند آئی جنہوں اسی اونگ کہنے ہیں، اونگ. اسی وقت جناب ساری تھکاوٹ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو گئی. اور ساری رات سارا دن 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہنے والے یہ لوگ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ساری رات دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھ کر عبادت کرتے رہے. 3 دن سے بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا. نہ بغداد شہر میں گئے، نہ کھانا ملا نہ کھایا. اور تیسرا دن، چوتھا دن جب ہوا تو صبح اشراق پڑھ کے فارغ ہوئے تو دریا میں ایک سیب بہہ کے آ رہا تھا. کیا بہہ کے آ رہا تھا؟ اونچی بولو نا. اور مسئلہ صحیح یہی ہے کہ اگر جنگل میں دریا میں کوئی چیز مل جائے اور انسان بھوکا ہو تو کھا لے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. غوث پاک کے والد گرامی نے وہ دریا میں بہتا ہوا سیب پکڑا، آدھا سیب کھایا تو رک گئے. دل ہی دل میں سوچنے لگے، موسیٰ جنگی دوست تو نے سیب کھا لیا ہے، مالک سے تو اجازت نہیں لی، مالک سے پوچھا نہیں، اور اگر کل کو مالک نے تجھ سے مطالبہ کیا تو کیا جواب دے گا؟ وہ تو تیری نیکیاں چھینے گا. کمال اس کے کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے اور مالک تجھ سے تیری نیکیاں لے جائے. چل تگو دو کر، محنت کر، مالک کو ڈھونڈ اور اس سے معافی لے لے. جس طرف سے پانی آ رہا تھا نا دریا کا، سیب آدھا جو باقی تھا ہاتھ میں پکڑا اور چل پڑے. چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے جس کی ٹہنیاں دریا کے اوپر لٹکی ہوئی تھی، اور اس باغ میں اسی قسم کے سیب جو تھے وہ لگے ہوئے تھے. یقین ہو گیا کہ ملتا جلتا سیب ہے اور اس کی ٹہنیاں بھی چونکہ دریا کے اوپر ہیں، یقیناً یہیں سے گرا ہے. جا کر باغ کے اندر داخل ہو کر پوچھا باغ کا مالک کون ہے؟ بوڑھے سے بابا، سفید داڑھی ان کی، سر کے بال بھی سفید تھے. ملے، ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ بابا جی یہ باغ آپ کا ہے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا اللہ کا باغ تو، لیکن اس نے مجھے عطا کر رکھا ہے.
بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ بیٹا مجھے عبداللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بابا جی یہ آپ کا سیب آپ کے باغ کا سیب میں نے نہیں توڑا تھا، غالباً خود بخود ٹوٹ کر دریا میں بہہ کے جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی سخت، میں نے بغیر سوچے سمجھے آدھا سیب کھا لیا، آدھا باقی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اس لیے کہ جو آپ کا آدھا سیب میں نے کھایا مجھے معاف فرما دیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے اچھا معافی لینی ہے سیب کی؟ میں کہا جی معافی لینی۔ فرمایا 1 سال میرے باغ میں مالی بن کر کام کر، پھر سوچوں گا تجھے معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کتنے سال؟ آج اگر کسی کو کہا جائے نا کہ 1000 سیب لے لے اور 1 سال باغ کا مالی بن جاؤ، کہے گا جا 1 سال تیرا 1000 سیب پیچھے مالی بنا۔ غوث پاک کے والد گرامی نے فرمایا کہ بابا جی یہ آپ نے بہت زیادہ مزدوری مانگی ہے، اجر بہت زیادہ، قیمت بہت زیادہ مانگی ہے۔ آپ نے فرمایا نہ دے چلا جا، میں معاف نہیں کرتا۔ سوچا، فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے بابا جی میں آپ کے باغ میں مالی کا کام کرتا ہوں 1 سال، لیکن مجھے آپ معاف کر دیجئے گا۔ بابا جی نے فرمایا پہلے تم کام تو کرو پھر سوچوں گا۔ 1 سال گزر گیا، بابا جی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ برخوردار سارا دن بالی بن کر باغ میں محنت اور جد و جہد کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے لیکن اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اور جب رات پڑتی ہے تو سوتا نہیں، ساری رات کبھی نفل پڑھتا ہے کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ زور سے کہا تو سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، کوئی ہیر کا شعر تو نہیں پڑھا۔ جس کو قرآن سے پیار ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ جتنا پیار ہے اتنا زور سے بولو۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو آسانی میں میرا ذکر کر، جب تو مشکل میں مبتلا ہوگا میں تیرا ذکر کروں گا، تو صحت مند ہو کر میرا ذکر کر، جب تو بیمار ہو جائے گا میں تیرا ذکر کروں گا۔ بڑی لمبی چوڑی تفاصیل اس میں علماء کرام نے لکھی ہیں، مفسرین کرام نے بیان کی ہیں، اور اگر اس کو بیان کروں تو کافی وقت چاہیے، لمبا ٹائم چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہی آج آپ کو سناؤں۔ خیر 1 سال تک باغ کا مالی بن کر وقت گزارا۔ کیا بن کر؟ ان کو مت جلائیں، نہ جلائیں اس کو، بڑی گرمی ہے۔ پہلے میرا چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ بولو مت جلاؤ، بھی جانے دو انشاءاللہ۔ 1 سال گزر گیا۔ کتنا وقت گزر گیا؟ ادھا سے تے پورا سال، اندازہ کرو۔ جب سال گزر گیا حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ
बाबा जी के पास आए, बाबा जी साल गुजर गया है, आपने 1 साल का कहा था, मैंने 1 साल आपके बाग में माली का काम किया है, अब मुझे सेब माफ करें ताकि मैं अपने घर वापस जाऊं। आपने फरमाया अभी माफी नहीं मिलेगी बाबा जी, आपने कहा था साल के बाद माफ कर दूंगा। बाबा जी ने कहा मैंने कहा था साल माली बनकर रहो, साल के बाद सोचूंगा। ये तो नहीं कहा था माफ कर दूंगा, कहा था सोचूंगा। बाबा जी फिर कुछ सोचो, छेती नाल मेरे माफी दियो। बाबा जी बोले एक शर्त है, माफ करता हूं, एक शर्त है। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की बाबा जी क्या शर्त है वो भी बता दे। उनका ख्याल था कि शायद कोई 1 साल की और शर्त बताएंगे, लेकिन वो बाबा जी हजरत अब्दुल्ला बोले, कहने लगे मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, आंखों से अंधी है, देख नहीं सकती, जबान से गूंगी है, हाथों से लूली है, पांव से लंगड़ी है, कानों से बहरी है। अगर तू उसके साथ शादी करना मंजूर कर ले तो सेब माफ हो जाएगा। आप फरमाने लगे बाबा जी आ देखो मेरे हाथ जोड़े जे, ना मैनू फाय लाओ, मैं अद्धा सेब खा बैठा, की मुसीबत नू फड़िया गया, माफ करो मैं साल पर ताड़ा माली पुना किया, तुसी अजे भी मैनू कहंदे हो जी मेरी अंधी लूली लंगड़ी बोली बेटी नाल शादी कर। वो औरत का दी है तो गोश्त का लोथड़ा होया, मैं उन्होंने किथे चुकी फिरांगा। आपने फरमाया जाओ फिर सेब माफ नहीं करता, सेब माफ। पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी माथा पकड़ के बैठ गए, यार की करा, बाबे ने तो मैंने जंगा फसा लिया। सोच सोच कर फैसला किया कि ऐ मूसा एक तरफ पूरी जिंदगी की कैद है, ये जी बीवी मिल जाए पूरी जिंदगी की कैद ही है ना, एक तरफ पूरी जिंदगी की कैद है और दूसरी तरफ क़यामत के दिन छुटकारा। जिंदगी तो गुजर ही जाएगी जैसे भी गुजरेगी, मान ले बाबे की ये भी बात, और कम से कम अपनी आखिरत को दुरुस्त कर ले। और जिंदगी गुजारनी है तो ऐसी गुजारो। आजकल कहते हैं एक बारी माल लुट लो, बैंक भन लो,